السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از محمد وسیم ہیئر. اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے بارے میں. اسٹڈی ان اذربائیجان کی فلی فنڈڈ اسکالرشپ، جس میں آپ بیچلر پروگرام کے لیے، ماسٹرز کے لیے اور پی ایچ ڈی سب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی اپلیکیشن فی ریکوائرڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے. بس میرے چینل کو آپ نیو آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے. اچھا جی، اب اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا. ادروائز آپ نے گوگل پہ آنا ہے. گوگل پہ آنے کے بعد اب آپ نے آ کے سرچ کرنا ہے اسٹڈی ان اذربائیجان. تو وہ جب سرچ کریں گے تو آپ کو یہ جو ہے نا یہاں پہ مل جائے گا، ورنہ ڈسکرپشن لنک پہ مل جائے گا، وہاں سے ایزیلی یہاں پہ آ سکتے ہیں. اب اس کے 4-5 سٹیپس ہیں، وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں ایڈمیشن کے. سب سے پہلے ہم نے کانٹیکٹ اسٹڈی ان اذربائیجان، دین چوز یور پروگرام، دین پریپیئر ڈاکومنٹس اور یہ انٹرویو، پھر ریسیو آفر لیٹر اور اس کے بعد اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا اکوموڈیشن. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے سٹیپس ہوں گے جس کو ہم نے فالو کرنا ہوگا. باقی اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا. نیچے آئیں گے تو یہاں پہ جتنے بھی کوشچنس بنتے ہیں سارے ان کے یہاں پہ آنسرز موجود ہیں. آپ یہاں پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایڈمیشن اسکالرشپ، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہاں مل جائے گی کہ اگر میں اپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس لینگویج ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے، منیمم لینگویج کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا میرے اپلیکیشن کے ساتھ ہونے چاہیے، اور میں اپنی اپلیکیشن کو کیسے ٹریک کر سکتا ہوں، کیسے میں آن لائن کلاسز لے. یہ ساری ڈیٹیل یہاں موجود، آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں. میں سمپلی آپ کو آتا ہوں اپلائی کرنے کے طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. سمپلی آپ نے اسی ویب سائٹ پہ آنا ہے، اسٹڈی آپشنس پہ آئیں گے. اسٹڈی آپشن پہ آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یونیورسٹیز کی لسٹ یونیورسٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں. فائنینشیل سپورٹ آپشن، یہاں پہ آپ نے اس کو کلک. اچھا جی، اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ ایک فائل اوپن ہو جاتی ہے. اس فائل کے اندر ہم اچھے سے گو تھرو کر لیتے ہیں. بس اس فائل کے اندر ہمارا ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آ جاتی ہیں. جنرل انفارمیشن، اس کو آپ نے پڑھ لینا. ٹوٹل 100 اسکالرشپس ہیں. ٹھیک ہے جی، اور انٹرسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اسکالرشپ لے سکتے ہیں. آپ نیچے آ جائیں، ہمارے پاس اس کے آبجیکٹیوز پڑھ لیں. ایجوکیشن لیول آپ بیچلر پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کا ڈیوریشن 4 سے 5 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جنرل میڈیسن پروگرام ہوگا 5 سے 6 سال کا. ماسٹر پروگرام 1.5 سے 2 سال کا ہوگا. میڈیکل ریزیڈنسی پروگرام ہوگا 2 سے 5 سال کا. اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی پروگرام 3 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر اسکالرشپ کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو آپ کو مکمل ٹیوشن فی جو ہے نا وہ ایگزمپشن ہوگی، وہ آپ کو نہیں پے کرنی پڑے گی. ایک پریپریٹری ایئر جو ہے نا وہ آپ کو ایک سال میں لینگویج کا پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، وہ ہر لیول کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس، اکوموڈیشن، ایئر ٹکٹ وغیرہ آپ کو وہ جو ہے نا وہاں پہ وہ اویل کی جائے گی. منتھلی الاؤنس ملے گا جو ہے نا $470. ٹھیک ہے. ڈیلی ایکسپینس، ایجوکیشن مٹیریلز ہر سال جو ہے نا آپ کو یہ ہر منتھ جو ہے نا یہ بھی آپ کو ملا کرے گا. میڈیکل انشورنس ہوگی ساتھ میں، ویزا رجسٹریشن، یہ ہر چیز جو ہے نا اسکالرشپ کے تھرو کور کی جائے گی. اس کے بعد ٹائم لائن کیا ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہے 15 مارچ سے 15 مئی تک. آپ اس میں جو ہے نا فرسٹ سٹیج کے لیے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ دے سکتے ہیں. اس کے نا 3-4 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج ہمارا جو اس کی ڈیڈ لائن ہے 15 مارچ سے 15 مئی تک ہے. تو وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ فرسٹ سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے نا 16 سے 31 مئی تک ریویو کیے جائیں گے اور پھر آپ کو اناؤنسمنٹ دے دی جائے گی اس دوران. ٹھیک ہے جی، 31 مئی تک. اس کے بعد جون 1 سے جون 15 تک آپ نے دوبارہ پھر اس ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے سیکنڈ سٹیج کے لیے. سیکنڈ سٹیج کے بعد پھر آپ کی ریویو اپلیکیشن ہوگی، پھر نوٹیفیکیشن اور ساری پروسیس پھر بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب اپلیکیشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کی نیشنلٹی جو ہے نا وہ اذربائیجان کی نہ ہو، اور ایج آپ کی بلو 35 ایئر ہونی چاہیے. انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے جنرل میڈیسن پروگرام اور فارن نیشنل. ٹھیک ہے جی. اور گریجویٹ اور میڈیکل ریزیڈنس کے لیے آپ کی بلو 40 ایئر ہونی چاہیے، تب آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر پروگرام کے لیے آپ کی ایج جو ہے نا 45 ایئر ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دس ڈیٹ. ٹھیک ہے جی. ڈیٹس آپ وغیرہ چیک کر لیں گے. اب امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے وہ ہے اپلیکیشن پروسیس. اب اپلیکیشن پروسیس کیا ہے، سب سے پہلا جو ہمیں پہلا سٹیپ ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے وہ ذرا ہم دیکھیں. بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ فار آفیشیل نومینیشن بائی ریسپیکٹیو. اب آپ نے پہلے سٹیپ میں کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں. اب فرسٹ اسٹیج کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے، اب جو ڈاکومنٹس ہوں گے ان ڈاکومنٹس کو لے کے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے کنٹری کے اندر جہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کنٹری میں جو گورنمنٹ اتھارٹیز، ٹھیک ہے، اسٹیٹ انٹرٹیز، منسٹریز یا ایمبیسیز، مطلب اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں جو اذربائیجان کی ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس کو ان کے پاس بھیجنا ہے، ان کو سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی لاسٹ ڈیڈ لائن جو ہے نا ڈاکومنٹ بھیجنے کی 15 مئی 2025 تک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فرسٹ سٹیج آف آپ کا اپلیکیشن پروسیس ہوگا. آپ نے ان کو اپنے ڈاکومنٹس فارورڈ کرنے ہیں اور پھر ان کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ ہمیں ریکمنڈیشن دے دیں یا نومینیٹ کر دیں.
تو اگر وہ آپ کو نومینیشن دے دیں گے، ایک نومینیشن لیٹر وہ آپ کو دے دیں گے، وہ نومینیشن لیٹر لینے کے بعد جس کو نومینیشن لیٹر مل جائے گا اس کا فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہمارا آئے گا سیکنڈ سٹیج یا سیکنڈ سٹیپ. جس کو مل جائے گا اس نے کیا کرنا ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے portal.edu.az، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا، جو آپ کو یہاں سے نومینیشن لیٹر ملے گا اس کو لینے کے بعد آپ نے اس پورٹل پہ آنا ہے، خود کو لاگ ان کرنا ہے، اور وہاں سے جون 1 سے لے جون 15 تک جو ہے نا آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اپلائی کرنے کے ڈیز 15 ہوں گے. جن کو یہ آفر لیٹر یا بیسیکلی یہ جو ملے گا نومینیشن لیٹر، وہی یہاں پہ اپلائی کریں گے، لاگ ان کریں گے، اور وہاں جا کے آپ نے یہ اسکالرشپ پروگرام جو ہے نا وہاں جا کے چوز کر لینا ہے. اور کہتا ہے کینڈیڈیٹ جو ہے نا 3 اسپیشلٹیز ایٹ ڈفرنٹ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پہلا اسٹیپ جو ہے اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس، تمام ایجوکیشن ڈاکومنٹس، وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اپنے ایمبیسی کو فارورڈ کرنے ہیں. ایمبیسی اگر آپ کو یہ ایک نومینیشن لیٹر دے دے گی، اس کے بعد پھر آپ کا سیکنڈ اسٹیپ ہوگا، سیکنڈ اسٹیج. دین پھر جو ہے نا وہ جو اسکالرشپ کی کمیٹی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو گو تھرو کرے گی. ٹھیک ہے جی. سو یہ اس کا سارا پروسیس ہوگا، باقی پھر وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں گے. اگر کہتا ہے یہاں پہ اپلیکینٹس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے دین وہ ان کو میل کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ایمبیسی نہیں ہے یا ریکمنڈیشن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو یہ ان کی ایک میل ہے، آپ ان کو میل کر کے اپنا شارٹ ڈسکرپشن بتائیں اور جو بھی پرابلم ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں تو وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دیں گے. اب ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا پہلے سٹیج کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، نومینیشن فارم جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹڈ دا نومینیشن فارم. اب یہ ایک فارم انہوں نے دے دی ہے، یہ فارم ٹھیک ہے جس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. یہ جی میں نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیا، ابھی اوپن ہو جاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے، ایک اس کو آپ نے فارم فل کرنا ہے اور جو ہے نا آپ نے ایمبیسی کو دینا ہے. کاپی آف ڈپلوماز، ٹرانسکرپٹ فرام جتنے بھی آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ڈپلوما وغیرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جی پی وغیرہ سارا مینشن ہونا چاہیے. آپ کا جی پی اے جو ہے نا اگر آپ اسکیل دیکھ لیں کہ 70 سے لیس، مطلب یہ ہے کہ آپ کا 2.5 یا 2.8 سے لیس نہیں ہونا چاہیے جی پی اے، پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو جن کا جی پی اے 3 سے ابو ہے وہ یہاں پہ ضرور اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ کے پاس کاپی آف میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ نے بنوانا ہے جس میں HIV ایڈز وغیرہ کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، ہیپیٹائٹس B/C کا ٹیسٹ ساتھ میں آپ نے اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ہے جس پہ آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. تمام آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے. سی وی، ایک ڈیٹیل سی وی ہونی چاہیے. پروفیشنسی ان لینگویج اسٹڈی، آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو. اگر یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے جی پریویس اسٹڈی اگر انگلش میں ہے تو انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. ادروائز آپ کے پاس جو ہے نا آئلٹس یا ٹوفل کی انہوں نے ریکوائرمنٹ بتا دی ہے، پھر یہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی اسٹڈی انگلش کے اندر نہیں تھی یا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو یہ ریکوائرڈ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے ایمبیسی کو فارورڈ کرنے. ساتھ میں نومینیشن فارم. اب نومینیشن فارم کیا چیز ہے، یہ اوپن ہو چکا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، نومینیشن فارم میں اپنے ساری ڈیٹیل جو پرسنل ڈیٹیل ہے وہ ساری یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. ایڈ کرنے کے بعد جس لیول پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ٹک کرنا ہے. اس کے ساتھ کہتا ہے کاپی آف ویلڈ پاسپورٹ مسٹ بی اٹیچ ٹو دس فارم. اٹیچ کرنے کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے ایمبیسی کو فارورڈ کر دینے. ایمبیسی کو آپ بائی ہینڈ جا کے دے سکتے ہیں، نہیں تو آپ آذربائیجان کی ایمبیسی گوگل سرچ کریں، ان کا میل، ان کا فون نمبر نکالیں اور ان کو آپ نے سمری فارورڈ کر دینی ہے. آپ ان کو میل کر دیں اور ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ آپ ہمیں نومینیشن لیٹر ہماری ایکسیپٹ کر دیں اور ہمیں نومینیٹ کر دیں، تو وہ آپ کو نومینیٹ کر دیں گے. ڈاکومنٹس آپ کے تمام کہتا ہے کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ساتھ میں انہوں نے مینشن کر دی ہے کہ جو اپلیکینٹ جو ہے نا رشیا، یہ ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہے. ڈاکومنٹس تمام انگلش کے اندر ہونے چاہیے. ساتھ میں موٹیویشنل لیٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، آپ نے وہ رائٹ کرنا ہے اور وہ بھی ساتھ میں لگانا ہے. لوکل اینڈ انٹرنیشنل ایوارڈ اگر آپ کے پاس کوئی ہیں تو وہ بھی ساتھ لگا دیں. اب بات آتی ہے موٹیویشن لیٹر کی، یہ آپ نے کیسے رائٹ کرنا ہے، اور اپنے سی وی. یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی آپ کے اس اسکالرشپ کے لیے، تو وہ آپ اچھے سے بنائیں، اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں سی وی اور موٹیویشنل لیٹر کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈاکومنٹس آپ کے تمام اوریجنل ہونے چاہیے، تمام ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے. بہتر یہی ہے کہ وہ ٹیسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. تمام کی PDF فارمیٹ ہونی چاہیے اس کی، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ وہ سارا اس کی بھی آپ کے پاس
ود ان 3 month بفور 3 month جو ہے نا آپ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوں, آپ کے ہر چیز ایک کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بفور ڈیڈ لائن جو ہے نا آپ نے ساری چیزیں یہاں پہ ان کو فارورڈ کر دینی ہے. پھر ریزلٹ آئے گا, باقی ساری ڈیٹیل یہ انہوں نے بتا دی ہے کہ نامینیشن فارم فرسٹ اسٹیج آف اپلیکیشن پروسیس ہے. لسٹ آف ایلیجیبل کنٹریز آپ یہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں. پاکستان میں چیک کیا, انڈیا بھی یہاں موجود ہے, سارے موجود ہے. اب بات آتی ہے لسٹ آف ڈپلومیٹک مشنز, یہ بھی چیک کر سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یونیورسٹیز کے نام چیک کر سکتے ہیں آپ جا کے, یہاں پہ سارے موجود ہیں. میں آپ کو نہیں دکھا, آپ خود جا کے سارے دیکھ سکتے ہیں. نومینیشن فارم میں آپ کو آلریڈی دکھا چکا ہوں. لسٹ آف پروگرامز اگر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کون کون سے پروگرام جو ہے نا ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو یہاں پہ جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ماسٹرز کے مختلف پروگرام ہیں, مینجمنٹ کا, پبلک اینڈ میونسپل, یہ سارے جو بھی آپ کے کیمیکل انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ اور باقی بھی کمپیوٹر انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس, بہت سارے پروگرام یہاں پہ اویلیبل ہیں. آلموسٹ ہر قسم کا پروگرام یہاں پہ موجود ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بھی ہمارے ریلیٹڈ اکنامکس ہے, میتھس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ نے پڑھا ہوا سارا یہاں پہ موجود ہے. ہر طرح کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہاں پہ اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں, بیچلر کے لیے, ماسٹرز کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے, ایم ڈی پروگرام کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے. یونیورسٹیز کے ساتھ نام مینشن کیے, کہاں کہاں کون سی یونیورسٹی ہے, ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کی گئی. باکو کے اندر کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں, باقی کون سے پروگرام اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہے نا لینگویج آپ کو بیسیکلی انہوں نے آذربائیجانی کے اندر کروانا ہے, لیکن پہلے آپ کو 1 سال جو ہے نا پریپریٹری ایئر بھی کروایا جائے گا. یہ لسٹ آف پروگرام آ جاتے ہیں. باقی نومینیشن فارم بھی آپ دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو آلریڈی ہر ایک چیز کی لسٹ آف پروگرامز کے ساتھ آپ یونیورسٹی کی ڈیٹیل بھی یہاں مینشن ہے, مکمل ڈیٹیل یہاں پہ مینشن ہے. تو یہ ایک طریقہ کار جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ پاکستانی ایمبیسیز کا سرچ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا آذربائیجان کی جو ایمبیسی ہے ان کا کانٹیکٹ کیا ہے, ان سے کیسے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ایمبیسی نہیں ہے تو کسی گورنمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے, جو ہائر ایجوکیشن کی اتھارٹیز, آپ ان کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائر ایجوکیشن کی اتھارٹیز کے ذریعے, یا پاکستان کی جو منسٹری ہے, انٹیریئر منسٹری, وہاں سے اگر ان سے رابطہ کر کے آپ نومینیشن فارم جو ہے نا لے سکتے ہیں. تو آپ وہ نومینیشن فارم لے لیں, تو آپ اس میں اپلائی کریں. آپ یہاں پہ اپلائی نہیں کرنا, یہ ساری چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ نے اس طرح کو فل آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ اسکالرشپ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.